اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات چل رہی تھی حالت رفع نیابتی اعراب کی. بتایا تھا حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت نصبی جری میں یا جو ہے وہ اسماء ستہ کا اعراب ہے. نیابتی تینوں یہ والا اعراب جو بیان کیا. نیابتی تو اور بھی ہیں. وہ حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا، یہ اسماء ستہ کا اعراب ہے. پھر کہاں پہ بات پہنچی تھی؟ تثنیہ کے اعراب کی. تثنیہ کے اعراب کی کیا کہا تھا؟ تثنیہ کا اعراب کیا؟ حالت رفع میں الف، حالت رفع میں الف. کیا کہا تھا؟ بالالف ارفع المثنى وکلا. کیا تھا؟ بالالف ارفع المثنى وکلا اذا بمضمر مضافا وصلا. الف کے ذریعے سے رفع دیجئے تثنیہ کو اور کلا کو، جبکہ یہ مضاف و ضمیر کی طرف. ٹھیک ہے. پھر مثنیٰ کی تعریف کی تھی. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا اس میں جو دو چیزوں پہ دلالت کرے، وہ دو چیزیں لفظ میں متفق ہوں، اور ایک الف اور نون مقصورہ یا اور نون مقصورہ زائدہ ہو اس کے آخر میں. حالت رفع میں الف اور نصب جر میں یا. تو تثنیہ کی علامت ہیں. تو اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو تثنیہ ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے. کچھ ہے تو وہ ہوگا تثنیہ، نہیں ہوگا وہ شبہ تثنیہ کہلائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا جیسے قالا، تو آپ نے کہا رجلان نے کہا. مثال دے رہے ہیں حالت رفع میں الف کی. دو لوگوں نے کہا، تو رجلان میں حالت رفع میں الف ہے نہیں ہے، تثنیہ ہے نہیں. دو چیزوں پہ دلالت کر رہا. رجل و رجل لفظ میں متفق ہیں، الف و نون زائدہ ہے، نہ الف و نون مقصورہ. فخرجا تثنیہ کی تعریف سے خارج ہو گیا زید. کیوں؟ کیونکہ زیدون دو چیزوں پہ دلالت نہیں کر رہا. قمران دو پہ دلالت کر رہا ہے لیکن لفظ میں متفق نہیں ہے، قمر و شمس. کلا اور کلتا اور اسنان میں زائدہ نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس لیے یہ تثنیہ کی تعریف سے خارج ہے. پھر کہا تھا تثنیہ کو حالت رفع میں الف دیجیے، اور کلا کو بھی حالت رفع میں الف سے رفع دیجیے. بتایا کلا کسے کہتے ہیں کہ ایسا اس میں جو مفرد ہے، جو دو مذکر پہ اطلاق ہوتا ہے، جس کا دو مذکر، اور اس کو رفع دیا جائے گا الف کے ذریعے سے. کب؟ اذا بمضمرین حال کونہ مضافا لہ صلہ. یہ مضاف کو کہ ضمیر کی طرف مضاف کو، اس میں ظاہر کی طرف نہیں. جیسے جاءنی الرجلان کلاہما، دیکھیے کلاہما ضمیر کی طرف مضاف ہے، اس لیے حالت رفع میں الف ہے. لیکن اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ ظاہر کی طرف ہو تو پھر یہ کلا مقصور کی طرح ہے. مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا تھا؟ پوشیدہ. ایک ہی حالت ایسا ہی رہتا ہے، ایسے کلا ہی رہے گا، حالت رفع میں بھی، نصبی میں بھی، جری میں بھی، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے. تو حالت رفع میں الف کس کس کو دیں گے؟ تثنیہ کو اور کلا کو. اور کلتا قضا کا، کلتا بھی ایسا ہی ہے. اور اسنتان ابنین و ابنتین یجریان، اس میں یہ بھی جاری ہوگا، یعنی یہی اعراب. دیکھیے کلتا التی تطلق علی اثنین مؤنثین. کلا کس پہ تھا؟ دو مذکر پہ دلالت کر رہا تھا نا، اطلاق ہو رہا تھا اس کا مؤنث ہے کلتا، جو دو مؤنث پہ اطلاق ہوتا ہے. قضا کا یعنی اسی طریقے سے. کس طریقے سے ہے؟ مثل کلا کی طرح ہے. کس چیز میں کلا کی طرح ہے؟ فی رفعها بالالف، اس کے مرفوع ہونے میں الف کے ذریعے سے. الف کے ذریعے سے مرفوع ہونے میں کلتا بھی، بولو یار بولو کیا کہو نا کہ کلا کی طرح حالت رفع میں الف ہونا، حالت رفع میں الف ہونا اس چیز میں کلتا بھی کلا کی طرح ہے. ذہن حاضر نہیں ہے؟ کلتا بھی کلا کی طرح ہے. کس چیز میں کلتا کلا کی طرح ہے؟ حالت رفع میں الف ہونے میں. اور یہ دونوں تثنیہ کی طرح ہیں. اذا اضیفت الی مضمرین، حالت رفع میں الف جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں.
کلا بھی کلتا ہی کی طرح ہے. جیسے جاءتنی المرأتان کلتاہما، وہاں پہ رجلان کلاہما تھا کیونکہ وہ کلا دو مذکر پہ دلالت کر رہا تھا، کلتا دو مؤنث پر. دیکھیے کلتاہما، کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہے نہیں ہے تو حالت رفع میں الف. اور کس چیز میں کلا کی طرح ہے کلتا؟ اعراب کے تقدیری ہونے میں بھی اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے تو. جیسے کلا ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو ہی حالت رفع میں الف آئے گا، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے تو اعراب پوشیدہ کلا ہی رہے گا تینوں حالتوں میں. ایسے کلتا بھی ہے. وفی تقدیر اعرابها علی آخرہ، اور اس کے اعراب کے مقدر ہونے میں اس کے آخر میں. ان لم تضف الیہ، اگر اس میں ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو. کلا اور کلتا اگر ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا پوشی. کہا نہیں اس میں مقصور کی طرح ہوگا. کلتا الجنتین اتت اکلھا، ان لم تضف الیہ، اگر مضاف نہ ہو الیہ یعنی الیہ ضمیر، اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو. ان لم تضف الیہ کیا ہوا؟ تضف نہیں ہوگا، تضف. اگر مضاف ہو، اگر آپ کی طرف ہے، آپ کے میں لکھا ان تضف الیہ ہے تو پھر الیہ کی ضمیر آپ اس میں ظاہر کی طرف پلٹائیں گے کہ اگر مضاف ہو ضمیر کی اس میں ظاہر کی طرف، اعراب تقدیری ہوگا اگر مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف. اور اگر ان لم تضف الیہ ہے تو الی الضمیر ہوگا کہ اگر مضاف نہ ہو ضمیر کی طرف تو ایک ہی بات ہے. یا تو کہہ لو، یا تو یہ کہہ لو اگر کلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب تقدیری ہوگا، یا یہ کہہ لو کہ اگر کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوں گے تو اعراب تقدیری. ایک ہی بات ہے. لم تضف بھی ٹھیک ہے اور ان تضف الیہ بھی ٹھیک ہے، بس ضمیر الیہ کی فرق کرے گی. اگر ان تضف الیہ ہے تو ہوگا الی الظاہر، اگر مضاف ہو ظاہر کی طرف، اور اگر ان لم تضف الیہ ہے تو الی الضمیر ہوگا. اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اعراب تقدیری نہ ہو تو اعراب تقدیری ہوگا. وَأَمَّا اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ بِالْمُثَلَّثَةِ، اثنان اور اثنتان مثلثہ پڑھیے آپ انہیں، یعنی تین نقطوں والا پڑھیے آپ، سے پڑھیے سے اثنان واثنتان فیہما، فیہما یعنی ان دونوں میں، اثنان اور اثنتان میں مثلثہ پڑھیے یعنی سا پڑھیے. تو یہ اثنان اثنتان کیا ہے؟ فہما، یہ دونوں کابنین و ابنتین، ابنین اور ابنتین کی طرح ہیں. ابنین و ابنتین کیا ہے؟ بالمواحدہ فیہما، دونوں میں ایک نقطہ پڑھیے یعنی بے پڑھیے، بے پڑھیے، پے مت پڑھ دیجیے گا، پے ویسے عربی میں ہوتا نہیں ہے، کچھ اور مت پڑھ دیجیے گا. ابنین و ابنتین پڑھیے گا، جیسے وہاں پہ اثنان و اثنتان مثلثہ دونوں میں پڑھیے آپ، یعنی سے پڑھیے تین نقطوں والی. تو بات وہ چھوڑیے، بات یہ ہے اثنان و اثنتان ابنین و ابنتین کی طرح ہیں، یعنی کالمثنى الحقیقی فی الحکم، اصلی تثنیہ کے حکم میں، حکم میں بالکل اصلی تثنیہ والے ہیں. یجریان جاری ہوگا بلا شرط، بغیر کسی قید و شرط کے، یا والا اعراب جاری ہوگا یعنی حالت رفع میں الف. سواء افردا نحو حین الوصیت اثنان ام رکبا، یہاں پر مفرد سے مراد فی الحکم میں نا کون سا حکم؟ تثنیہ کا کیا حکم تھا حالت رفع میں آنے کے لیے؟ تثنیہ کا جو حکم ہے ہاں وہی اس حکم میں جائے گا. یہ بھی اسنان سے یہ بھی اسی کی طرح ہے حکم میں، یعنی حالت رفع میں الف، حالت نصب جر میں یا، بغیر کسی شرط کے. جیسے قراءت کلتا میں شرط تھی کہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اس میں کوئی شرط ورط نہیں ہے. سواء افردا، چاہے وہ مفرد ہو، تو آپ کہیں گے جناب یہ تو تثنیہ کی بات چل رہی تھی، تثنیہ کہہ رہا بھی مفرد کہاں سے آ گیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہو ہدایہ میں یا کہیں پہ تو مفرد خالی تثنیہ کے مقابلے والے کوئی مفرد نہیں کہتے ہیں، مرکب کے مقابلے والے کو بھی تو مفرد کہتے ہیں، مفرد مضاف. جملے کے مقابلے والے کو بھی مفرد کہا جاتا ہے. تو مفرد کبھی مفرد کہتے ہیں مضاف کے مقابلے میں، کبھی کہتے ہیں جملے کے مقابلے میں، کبھی کہتے ہیں تثنیہ جمع کے مقابلے میں مفرد. تو یہاں پر جو کیونکہ تثنیہ کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر اگر لفظ مفرد آ رہا ہے تو مرکب کے مقابلے والا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اثنان و اثنتان ابنین اور ابنتین کی طرح، یعنی تثنیہ کی طرح ہیں حکم میں، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے یہ حکم جاری ہوگا. سواء افردا، چاہے یہ اثنان و اثنتان چاہے مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو،
جیسے حین الوصیت اسنان. ام رکبا چاہے انہیں مرکب کیا گیا ہو جیسے اسنتا عشرتا عینن. دیکھیے اسنتا عشرتا ترکیب ہو گئی نہیں ہوگی اسنتا عشرتا تو وہی اعراب تسنیہ والا. ام اضیفا چاہے دیکھیے یہاں پر دونوں مفرد مراد لے لیے گئے مرکب کے مقابلے والا بھی مضاف کے مقابلے. ام اضیفا اسناکا و اسناکم ٹھیک ہے. وقسنین و سنتان اسنتین کی طرح ہے سنتان بھی حکم میں فی لغت بنی تمیم یعنی انہوں نے اسنتین کی جگہ سنتان یوز کرتے ہیں لفظ تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو اس کا ہے. اس کا بھی وہی حکم ہے جو اس کا ہے. لہذا اسنان و اسنتان کا حکم تسنیہ والا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں تو حالت رفع کی بتا دی ابھی تک بحث. حالت رفع میں الف آئے گا کس کس میں تسنیہ میں کلا میں کلتا میں اسنان میں اسنتان میں ٹھیک ہے. اب حالت نصب و جر کا بیان کر رہے ہیں. وَتَخْلُفُ الْيَاءُ فِي جَمِيعِهَا ان تمام موارد جو 4-5 گنائے ہیں جن میں حالت رفع میں الف بتایا تھا ان تمام الفاظ متقدم میں یا جو ہے وہ تخلف یعنی خلافت کرے گی. خلافت کا کیا مطلب ہے؟ جانشینی کرے گی بدلے آئے گی الف کے. دیکھو تخلف الیاء فی جمیعها اے جمیع الفاظ المتقدم ذکرها وہ تمام الفاظ جن کا ذکر گزر گیا ہے ان تمام میں الف تخلف الیاء فی جمیع کیا ہے فی جمیع الف کی خلافت کرے گی یا یعنی بدلے آئے گی الف کی. جرن کب و نصبن حالت نصب اے فی حالت ہما یعنی ان دونوں حالتوں میں حالت جری میں اور حالت ویسے بھی حالت نصبی اور جری میں تو یہی ہے نا علامت ہے بتا تو رہے ہیں. علامت نصب میں بھی علامت نصبی علامت جر بھی نیابت. حالت نصب و جر میں الف نہیں آئے گا الف کے بدلے یا آئے گی الف کے بدلے یا آئے گی. وہی تو ہے خلافت کا مطلب. الف کے بدلے اب الف نہیں آئے گا تسنیہ جمع میں نہیں. تسنیہ میں تو آئے گا تسنیہ میں حالت رفع میں آئے گا لیکن حالت تسنیہ میں حالت رفع دو اعراب ہو گئے نہیں تسنیہ کے الف اور یا. حالت رفع میں یا الف ہے اور الف کے بدلے نصب و جر میں یا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں اے فی حالت جیسے الف حالت رفع میں تو وہی تو کہا ہے کہ ضمہ جیسے اصلی علامت رفع اصل میں کیا ہے ضمہ لیکن کبھی کبھی اس کے بدلے نون آتا ہے مضارع میں کہیں پہ واو آتا ہے بتا دیا اسماء ستہ میں. ایسے ہی حالت رفع میں الف آتا ہے تسنیہ میں اور حالت نصب و جر میں یہ الف کے بدلے یا آتی ہے الف نہیں آتا. کب بعد ابقاء فتح فتحہ باقی رکھیں گے. رجلان رجلا لا لام کا فتح باقی رکھیں گے. لما قبلہا اس یا سے پہلے والے پہ فتح برقرار رکھیں گے. قد الف یعنی ترتیب ایسے دیں گے یعنی کہاں تھی وہ ورفع بواو نہیں یہاں پہ تھا کلتا ہاں. وتخلف الیاء فی جمیعها الالف جرا و نصبا بعد فتح قد الف فتح کے بعد فتح باقی رکھنے کے بعد الف یعنی الف باقی رکھنے کے بعد. والامثلۃ واضحہ مثال واضح ہیں بالکل. وہاں جاء رجلان قال رجلان تھا رأیت رجلین 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 رأیت رجلین سمعت من الرجلین فرع. کون سی یا مخالفت کرے گی؟ مخالفت نہیں یار بدلے میں آئے گی. کہنے کیا تو ضرورت ہے کیا کہو گے ایک اعراب جو انہوں نے بتا دے گا حالت نصبی میں الف حالت نصب آپ یہ کہو گے حالت نصب و جر میں بھائی تسنیہ میں ہے تسنیہ میں الف ہے حالت رفع میں اب نصب و جر میں الف نہیں آئے گا اس کے بدلے یا آئے گی تو بتا دیا تو نہیں. ہاں تو بس. اذا سمیا بمثنى فهو حالت قبل التسمیۃ بے اگر کسی کا نام تسنیہ رکھ دیا جائے فرحان فرحان تسنیہ ہے نہیں مثلا بحرین رکھ دیجیے آپ کسی کا نام جیسے بحرین ایک شہر کا نام ہے تسنیہ ہے نا بحرین تسنیہ ہے. کونین ہے سبتین ہے کسی کا نام رکھ دیا جائے تسنیہ والا حسنین ہے ٹھیک ہے. تو اگر
اذا سمیا بمثنى نام رکھ دیا جائے تثنیہ پر فهو على حالت قبل التسمیۃ به تو وہ ایسا ہی ہے جیسا نام رکھنے سے پہلے تھا. یعنی جی حسنین تسنیہ نہیں ہے. حسن و حسین، حسن اور حسن حسین تسنیہ ہے. ہاں مصغر ہو سکتا ہے لیکن حسنان تسنیہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ حسین ہے مصغر، حسین حسنین نہیں. حسنین مصغر نہیں ہے، حسین مصغر ہے. اسی بھی تسنیہ والا اعراب بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اگر کسی چیز کو بتایا تھا کہ مصنع میں دونوں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، مطلب جیسے رجلان رجل اور رجل. تو حسن و حسن حسین ہی تو ہیں. حسن حسین نہ حسن و حسن حسین وہ حسنین، لیکن دونوں کا ایک کا حسن ایک کا حسین دونوں کو کر دیں تو تسنیہ نہ ہو، بھلے تسنیہ جیسا میں آ جائے گا. جیسے مازمین ہے، کسی جگہ کا نام ہے مکہ میں، تو اعراب جو ہوگا وہ تسنیہ والا ہوگا بعینہ ہی. علم ہونا اس کے اعراب کو چینج نہیں کرے گا. اب ٹھیک ہے، تسنیہ ہونا وہ نام ہونا اس کے اعراب کو چینج نہیں کرے گا. تسنیہ والے کو تسنیہ کا اعراب رہے گا. اب آپ کہیں گے جاء حسنان رأیت حسنین. جی یہ پہلے کا اسماء ستہ کا اعراب گنا دیا، نیابی ہوتا ہے حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا. پھر تسنیہ کا اعراب گنا ہے حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا. اب جو ہے وہ ورفع بواو و بیجرر وانصب سالم جمع عامل. علامت اعراب ہے، اعراب کی جیسے الف ہے تسنیہ میں حالت رفع میں، ایسے حالت نصب و جر میں یا. علامت نصب ہے یہ یا علامت جر ہے یہ یا جر کی علامت ہے یہ، نصب کی علامت ہے. تسنیہ میں دونوں کی علامت یا ہے، نصب کی بھی علامت جر کی بھی علامت. ورفع بواو رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، وبیجرر یا کے ذریعے سے جر دیجئے. وانصب جناب یہ اسنتان اور اسنتان جو بتائے تھے ابھی دونوں، ان میں جناب کوئی شرط نہیں ہے نا کہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو یا ضمیر نہیں بات ہے تو کوئی شرط نہیں. ورفع بواو رفع. اب دیکھیے حالت یعنی تسنیہ کا اعراب بتا دیا، اب جمع کا بتا رہے ہیں. حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا. وہاں حالت تسنیہ میں کیا تھا؟ حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں جمع مذکر سالم میں حالت رفع میں واو مسلمون اور حالت نصب و جر میں مسلمین. بس یہ ہے کہ وہاں پر تسنیہ میں یا تھی ما قبل فتح تھا، یہاں یا ہے ما قبل کسرہ ہے مسلمین. سالم جمع عامر و مذنب، عامر و مذنب جیسے چیزوں کے جمع سالم میں عامرون مذنبون. وشبہ زین وبہ عشرون وباؤہ الحق واہلون. یہ پھر جیسے وہاں پہ ملحقات تسنیہ گنائے تھے، کلا تھا، کلتا تھا، اسنان سنتان وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی اس سے بھی ملحق چیزیں ہیں. کون کون سی؟ عشرون ہے، اہلون ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا بھی اعراب جمع مذکر سالم والا ہوگا. ورفع بواو وجرر وبیجرر وانصب، اور یا کے ذریعے سے جر دیجیے اور نصب دیجیے. کسے؟ سالم جمع عامر و مذنب، عامر و مذنب کے جمع سالم میں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ان دونوں کے جمع سالم میں، یعنی جیسے جو بھی ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جمع جو واو اور نون سے بنے، یا و نون. وہ شبہ زینے، زینے یہ زانے والا زینے نہیں، کبھی آپ والا زینے سمجھو، زینے اشارہ ہے. انہی جیسا ہے، شبہ ایما شبہ زینے ان دونوں کے جیسا ہے. کن دونوں کے؟ عامر و مذنب کے جیسا ہے. ہر وہ چیز وہ کل علم، ہر وہ علم جو مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے اور تا سے خالی ہو. کون سی تا سے؟ تا تانیث سے خالی ہو. وقیلہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ترکیب سے بھی خالی ہو. وقیلہ من الترکیب وکل صفت کذالک، اور ہر صفت اسی طریقے سے ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول بھی. فاعل فاعلان فاعلون وہی اعراب ہے. مفعول مفعولان مفعولون حالت رفع میں واو. مع کونہا لیست من باب افعل فعلا، لیکن یہ ہے کہ وہ افعل فعلا کے باب سے نہ ہو. جیسا احمر حمرا، اس کا احمرون نہیں آئے گا.
اور نہ ہی فعلان کے وزن پہ ہو جائے سکران سکرا، اور نہ ہی وہ ان چیزوں میں سے جس کا مذکر و مؤنث ایک جیسا آتا ہے، جیسے صبور اور جری، مؤنث ہو تب بھی صبور، امرأۃ صبور رجل صبور، امرأۃ جری رجل جری، تو یہ ان صفات میں سے نہ ہو تو باقی صفاتیں بھی اسی کی طرح ہیں، جمع مذکر سالم والا اعراب آئے گا، حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کی تفصیل ڈیٹیل۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔